اگلا سوال، سعودی عرب نے 2 سال پہلے تبلیغی جماعت سمیت تمام غیر ملکی اور غیر سرکاری تنظیموں اور جماعتوں پر پابندی لگا دی تھی۔ آج کل ڈاکٹر ذاکر نائک کا ایک کلپ سعودی عرب میں تبلیغی جماعت پر پابندی کے حوالے سے وائرل ہے، کیا واقعی تبلیغی جماعت اچھا کام کر رہی ہے؟ دیکھیے، سعودی عرب نے پابندی لگا دی تھی یہ کہنا غلط ہے۔ سعودی عرب میں وہاں کے قانون کے لحاظ سے اصل یہ ہے کہ وہاں پر وہاں کے اسلامی امور کے ذمہ داران قرآن و سنت اور منہج سلف کے مطابق دعوت و تبلیغ کا جو فریضہ انجام دیتے ہیں، جو کام کرتے ہیں، اس طریقے سے ہٹ کر کے سب پر پابندی ہے۔ یہاں تک کہ کوئی ایسا شخص جو اس منہج کی دعوت دیتا ہے جو منہج سعودی عرب کے اندر اختیار کیا جاتا ہے، اس منہج کی دعوت بھی اگر دیتا ہے تو بھی اس کو وہاں سے اجازت کے بغیر کسی انداز کا درس پیش کرنے یا کسی انداز کی تنظیم بنانے یا کسی انداز کی کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹی اختیار کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ اس کا باقاعدہ ایک دستور ہے، باقاعدہ نظام ہے، اس نظام کے تحت وہاں پر دعوت و تبلیغ کی یا اسلامی نشاطات کی دعوت دی جاتی ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ تصور غلط ہے کہ سعودی عرب نے تبلیغی جماعت یا دوسری اسلامی تنظیموں پر غیر ملکی اسلامی تنظیموں پر پابندی لگا دی۔ یہ پابندی نہیں ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ سعودی عرب میں ہمیشہ سے ہر اس فکر پر پابندی ہے جو فکر اسلام کی غلط تعبیر پیش کرتی ہے، اور اس کو کبھی بھی وہاں اجازت نہیں دی جاتی۔ یہ پابندی اگر یہ کہا جائے تو پابندی اب نہیں ہے، بلکہ وہاں کے نظام میں اس چیز کی گنجائش موجود نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے یہ کہا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے تبلیغی جماعت کی تعریف کی ہے، ان کا ایک ویڈیو وائرل ہے، میں نے بھی سنا ہے، انہوں نے تعریف کی ہے کہ وہ بہت اچھے کام کر رہی ہے، کیونکہ اصل میں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب جس پالیسی پر دعوت کا کام کر رہے ہیں وہ پالیسی بھیڑ کو جمع کرنے والی پالیسی ہے، صلح کلی والی پالیسی ہے، سب کو لے کر کے چلنے والی پالیسی ہے، اور یہ پالیسی کبھی بھی خالص اسلامی پالیسی نہیں ہو سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کبھی اخوانی فکر کے علماء کی حمایت کرتے ہیں اور کبھی اس انداز کے صوفیوں کی یا تبلیغی جماعت کے غلط عقائد کے باوجود ان کی حمایت اور تعریف کرتے ہیں۔ تبلیغی جماعت اچھے کام کر رہی ہے یہ کہہ کر کے آگے بڑھ جانا یہ غلط ہے۔ اچھے کام سب میں ہو سکتے ہیں، لیکن بنیاد اچھے کام کی یہ ہے کہ کون اپنی دعوت کی بنیاد قرآن و سنت و منہج سلف پر رکھتا ہے۔ بھائی اچھے کام کرنے والا کوئی آدمی ایسا ہے جو مسجد تعمیر کراتا ہے تو وہ اچھا کام کر رہا ہے، لیکن اس مسجد کے اندر تعمیر کرنے کے بعد وہ قبر بنا دیتا ہے، تو کیا ہم اس کے صرف اس کام کو سراہیں گے کہ اس نے مسجد تعمیر کی ہے؟ بلکہ ساتھ میں اس بات کی تردید بھی کرنی پڑے گی کہ وہ قبر بھی بناتا ہے مسجد کے اندر، یہ اس انداز کی حرکت بھی کرتا ہے۔ اسی طریقے سے کوئی آدمی کہیں پر دین کی خدمت کے نام پر کوئی کتاب چھپواتا ہے، تو کتاب چھپوانا دین کے نام پر بہت اچھی بات ہے، لیکن جو آدمی وہ کتاب چھپواتا ہے اس کتاب کے اندر شرک اور بدعات موجود ہیں، تو ایسی صورت میں وہ کتاب چھپوانا بذات خود ایک اچھا کام ہو سکتا ہے، لیکن کتاب کے ذریعے سے بدعات اور شرک کو پھیلانا یہ وبال جان ہے۔ تو ہمیں تفصیل کے ساتھ کسی کی تعریف یا تنقیص کی بات کرنی چاہیے۔ یہ مطلقاً تعریف کر کے نکل جانا یہ بھی ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے اوپر اعتراض پیدا کرنے کا ایک ذریعہ ہے، اور حقیقت میں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے جہاں جو غلطیاں کی ہیں ان میں سے ایک غلطی یہ بھی ہے جو تبلیغی جماعت کی تعریف کر کے وہ نکل گئے ہیں۔ ان کو تفصیل بتانی چاہیے کہ تبلیغی جماعت کی تعریف ہے، ٹھیک ہے، کچھ اچھے کام کر رہی ہے، لیکن ساتھ میں ان کے یہاں وحدت الوجود ہے، صوفی عقائد ہیں، شرک کی حد تک بہت سارے مسائل ہیں، بدعات و خرافات بھری پڑی ہیں، ان چیزوں کی صراحت وہ کیوں نہیں کرتے ہیں؟ اگر تبلیغی جماعت کے اندر اس انداز کی خرابیاں موجود ہیں، اس کے باوجود وہ اس کی صراحت نہیں کرتے، صرف تعریف کر کے نکل جاتے ہیں، تو اس کا مطلب وہ عقائد کے فساد پر لیپا پوتی کر کے اس کو چھپانا چاہ رہے ہیں اور صرف ایک طرفہ بات کر کے آگے نکل جانا چاہ رہے ہیں، جو غلط ہے۔